بعض روایتوں میں آیا ہے اس طرح تبرانی کی کہ کچھ رجال الغیب ہوتے ہیں یا فرشتوں کے بارے میں آتا ہے کہ جن کی ڈیوٹیاں لگی ہوئی ہیں جنگلوں میں، تو تم یہ جب کہو گے کہ اللہ کے بندوں میری مدد کرو، تو وہ فرشتے اس جانور کو ہانک کر تمہاری طرف کر دیں گے، تو یہ معاملہ بھی بالکل ڈفرینٹ ہے. وہ تو ہم مانتے ہیں، جس طرح کہ صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ جب کوئی آیت الکرسی پڑھ کے سوتا ہے تو ایک فرشتہ صبح تک اس کے اوپر مامور ہو جاتا ہے حفاظت کے لیے. تو یہ تو ایک بالکل ڈفرینٹ چیز ہے، لیکن اس میں بھی نہیں ہے کہ ہم نے فرشتے کو پکارنا. لیکن اگر کہیں فرشتے کی ڈیوٹی لگی ہے، نبی علیہ السلام نے کہا ہے کہ جنگلوں میں ایسے ہوتے ہیں، تو وہ جنگلوں تک رہے نا، اب شہروں تک تو نہ رہے، وہاں پہ ڈیوٹی یہاں لگی اگر ہے. ان روایتوں آپ رکیے، یہ آپ مصطفی بھائی سن رہے ہیں، وہ فرما رہے ہیں کہ اگر حدیث میں یہ آیا کہ آپ ویرانے میں ہیں، آپ جنگل میں ہیں، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ جب جنگل میں آپ فرشتے کو پکاریں گے نا تو یہ وہ شرک ٹھیک نہیں ہوگا. لیکن جیسے ہی آپ نے جنگل سے یا ویرانے سے نکلنا ہے تو اب وہی جملہ آپ کا کیا بن جائے گا؟ شرک بن جائے گا، غیر اللہ کو پکارنا. ان کو یعنی کہو شرک کہ کی، شہروں تک نہ یعنی لے کے مصطفی آئے. بھائی آپ نے زندگی میں جب بھی شرک کی کبھی تعریف پڑھی ہوگی، کیا شرک کی تعریف جو ہوتی ہے وہ آپ کے مکان کے لحاظ سے ہوتی ہے کہ آپ اس جگہ کھڑے ہیں تو شرک کی تعریف بدل؟ تعریف ہے اس پروردگار کی کہ جس نے انسان کو عقل جیسی نعمت سے نوازا تاکہ وہ فیصلہ کرے حق اور باطل میں، سچ اور جھوٹ میں، کھرے اور کھوٹے میں. اور بے پناہ شکر ہے اس پروردگار کا کہ جس نے ہمیں ایسے پیشوا عطا کیے کہ جن کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں تم میں دو خلفاء چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن، دوسری اہل بیت، ان کا دامن پکڑے رکھو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے. یہ رسول اللہ کا وعدہ ہے اور خدا کا وعدہ ہے کہ جس نے خدا اور اس کے رسول کی اطاعت کی اور ان کے بتائے ہوئے خلفاء کی سنت پر عمل کیا تو یقیناً وہ لوگ نہ تو بدعت کا شکار ہو سکتے ہیں اور نہ ہی گمراہی کا شکار ہو سکتے ہیں. تو گزشتہ جو کل پروگرام ہم نے کیا یا علی مدد کے حوالے سے، ہمارا یہ ٹاپک تھا یا علی علیہ السلام مدد، اس پر کچھ چند ہم نے روایات دکھائیں. وہ پورا پروگرام تقریباً 1 گھنٹے سے کم کا ہے، تقریباً 40 سے 45 منٹ کا ہے. اگر وہ پروگرام آپ دیکھنا چاہیں تو اس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا اور کامنٹس کے اندر بھی ٹاپ ٹو پن ہم اس کو کر دیں گے. تو آج جو پروگرام کرنے کا مقصد ہمارا بنا وہ یہ بنا کہ کل جو یا علی مدد کے حوالے سے کاظمی صاحب نے، جعفر کاظمی صاحب نے جو روایات دکھائی تھی، ان روایات کو کچھ ویڈیوز ہمارے سامنے سے گزری، ان روایات کو علی بھائی نے ڈسکس کیا ہوا ہے. جو کل ہم نے روایات یا علی مدد کو ثابت کرنے کے لیے، وسیلہ کو ثابت کرنے کے لیے، غیب میں کسی کو پکارنے کے لیے جو کل روایات ہم نے پیش کی تھیں، وہ علی بھائی نے بھی ڈسکس کی ہیں. وہ ویڈیوز ہماری نظروں سے گزری، تو آج انہی علی بھائی کے جواب کو بھی ہم سنیں گے کہ علی بھائی نے ان روایات کا رد کیا کیا اور اس پر انشاءاللہ علمی تبصرہ بھی کریں گے اور علمی رد بھی کریں گے. تو میرے ساتھ دو معزز مہمان اور علمی شخصیات موجود ہیں، اور سید ثاقب شاہ صاحب اللہ تعالیٰ ان کی توفیقات خیر میں اضافہ کرے، ان کے توسل سے یہ پروگرام ہو رہا ہے. تو ثاقب شاہ صاحب السلام علیکم اور جعفر کاظمی صاحب السلام علیکم. آپ وعلیکم تشریف لے آئیں. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی شاہ وعلیکم صاحب اگر آپ سامنے السلام. آ جائیں تو بڑا آسان ہو جائے گا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی اللہ صاحب. تعالیٰ آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ کرے. اللہ تعالیٰ آپ کو جائے خیر دے. ماشاءاللہ سے کل کا پروگرام بہت بہترین تھا، بہت مدلل تھا، اور میرے خیال سے آج کا پروگرام مزید اس میں 4 چاند لگا دے گا، کیونکہ وہی روایات جو کل جعفر بھائی نے ڈسکس کی تھی، وہی روایات انجینئر صاحب کے سامنے رکھی گئی اور انہوں نے اس کا کیا جواب دیا، اور پھر جعفر بھائی اس پر اپنا علمی رد پیش کریں گے. تو اللہ تعالیٰ آپ کو جائے خیر دے. جی جعفر بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی جی کرسٹل کلیئر آواز آ رہی ہے آپ کی. اچھا اچھا، ماشاء اللہ. جی میسم بھائی جزاک اللہ خیر. اللہ پاک آپ کی توفیقات خیر میں اور شاہ صاحب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. جیسے کہ آپ نے اشارہ فرمایا کہ انجینئر صاحب کی اسی عنوان پر ایک ویڈیو ہے جس پر ہم بھی ایک ویڈیو بنا چکے ہیں، تو ہم اسی ویڈیو کو پہلے دیکھتے ہیں کہ آخر وہ اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں، تو تاکہ اس پر ہم اپنا کوئی تبصرہ کر سکیں. اگر ویڈیو ہم یہاں پر انشاءاللہ پلے کر دیں تو روایت موجود ہے. سامعین بھی سن لیں گے اور تو ہم وہ بھی اس کو الفاظ دیکھیں کہ انشاءاللہ اگر کسی کو سن لیں گے. سواری گم جائے تو وہ جنگل میں کہ اے اللہ کے بندوں میری مدد کرو. تو ظاہر ہے میرے بھائی جنگل کو تو چھوڑ دیں، یہاں پر بھی آپ قربانی کا جانور لے کے آ رہے تھے اور آپ کے ہاتھ سے وہ رسی چھڑا کے بھاگ گیا، تو ظاہر ہے آپ ظاہری اسباب اختیار کریں گے نا. آپ یہی چیخیں گے نا، اللہ کے بندوں پکڑو اس جانور کو، پکڑو اس کی مدد، میری مدد کرو اس کو پکڑنے میں. اس میں کون سا یہ معاملہ ہو گیا کہ اس میں یا رسول اللہ مدد کہاں پہ آ گیا، یا جبرائیل مدد کہاں سے آ گیا، یا علی مدد کہاں سے آ گیا؟ اچھا یہاں پر اگر ایک یہی منٹ بات روکیے ہوتی گا. تو نبی اچھا دیکھیے میسم بھائی یہ فرما رہے ہیں کہ ایک عام انسان کا یعنی قانون ہے کہ ہم کہیں جا رہے ہوتے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں بازار میں ہے، آپ کا جانور چھوٹ گیا، تو آپ ظاہر ہے جو آپ کے آس پاس لوگ ہوں گے آپ ان کو کہیں گے کہ جا کر اس کو میرے جانور کو پکڑ کر مجھے لا دو. اگر یہی بات ہے تو کیا نبی خاتم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے لیے حکم دینے کی ضرورت ہے؟ یعنی وہ تو ہر انسان جانتا ہے. جیسے نبی خاتم صلی اللہ علیہ وسلم کیا حدیث میں یہ ارشاد فرمائیں گے کہ تم جب کھانا کھاتے ہو تو منہ ہلایا کرو، جب کھانا کھاتے ہو تو اپنے ہاتھوں سے کھایا کرو، جب چلتے ہو تو پاؤں ہلایا کرو. یہ تو ایک فطری چیز ہے. ہاتھ بھی ہلتے ہیں، منہ بھی ہلتا ہے، چلتے ہوئے پیر بھی ہلتے ہیں.
تو یہ جو پہلی بات انہوں نے کی، یہ تاثر یہ دینا چاہتے ہیں کہ گویا جو حدیث ہے وہ اس عنوان میں ہے کہ آپ جا رہے ہیں اور آپ کے ساتھ لوگ موجود ہیں، تو آپ ان لوگوں کو، وہ جو سامنے آپ کے موجود ہیں، ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی آپ میری مدد کرو، آپ جبرائیل علیہ السلام کو تھوڑی کہہ رہے ہیں. جبکہ ہم نے حدیث پہ پڑھا، جو سابقہ ہم نے پروگرام کیا، وہ حدیث کس کے متعلق تھی؟ وہ فرشتوں کے متعلق تھی. اور خود انجینئر صاحب اس کا اقرار بھی اپنی زبان سے کریں گے. آپ ویڈیو ماشاءاللہ پلے کریں تو آپ ان کی زبان سے سن لیجئے. اچھا، جاتے ہیں نا کہ جب تم جنگل میں جاؤ تو مجھے مدد کے لیے پکار لو. ٹھیک ہے، یہ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے نہیں فرمایا کہ تم مجھے مدد کے لیے پکار لو. ایسا تو نہیں ہوا. یا تم شیخ عبد القادر جیلانی کو مدد کے لیے پکار لو، یہ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہی نہیں ہے. تو اس لیے ذرا دیکھنا چاہیے کہ بات کون سی ہو رہی ہے، اس اعتبار سے معاملے کو لے کے چلنا چاہیے. تو یہ بالکل اس طرح کی غلط عقائد و نظریات یہ لوگ پیش کرتے ہیں. بعض روایتوں میں آیا ہے اس طرح طبرانی کی کہ کچھ رجال الغیب ہوتے ہیں یا فرشتوں کے بارے میں آتا ہے کہ جن کی ڈیوٹیاں لگی ہوئی ہیں جنگلوں میں. تو تم یہ جب کہو گے کہ اللہ کے بندوں میری مدد کرو، تو وہ فرشتے اس جانور کو ہانک کر تمہاری طرف کر دیں گے. تو یہ معاملہ بھی بالکل ڈیفرنٹ ہے. وہ تو ہم مانتے ہیں، جس طرح کہ صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ جب کوئی آیت الکرسی پڑھ کے سوتا ہے تو ایک فرشتہ صبح تک اس کے اوپر مامور ہو جاتا ہے حفاظت کے لیے. تو یہ تو ایک بالکل ڈیفرنٹ چیز ہے، لیکن اس میں بھی نہیں ہے کہ آپ نے فرشتے کو پکارنا. لیکن اگر کہیں فرشتے کی ڈیوٹی لگی ہے، نبی علیہ السلام نے کہا ہے کہ جنگلوں میں ایسے ہوتے ہیں، تو وہ جنگلوں تک رہے نا، آپ شہروں تک تو نہ رہے، وہاں پہ ڈیوٹی لگی ہوئی ہے. اگر ان روایتوں آپ رکیے، یہ آپ میثم بھائی سن رہے ہیں، وہ فرما رہے ہیں کہ اگر حدیث میں یہ آیا کہ آپ ویرانے میں ہیں، آپ جنگل میں ہیں، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ جب جنگل میں آپ فرشتے کو پکاریں گے نا تو یہ شرک نہیں ہوگا. لیکن جیسے ہی آپ نے جنگل سے یا ویرانے سے نکلنا ہے تو اب وہی جملہ آپ کا کیا بن جائے گا؟ شرک بن جائے گا، غیر اللہ کو پکارنا. یعنی شرک کی، یعنی میثم بھائی آپ نے زندگی میں جب بھی شرک کی کبھی تعریف پڑھی ہوگی، کیا شرک کی تعریف جو ہوتی ہے وہ آپ کے مکان کے لحاظ سے ہوتی ہے کہ آپ اس جگہ کھڑے ہیں تو شرک کی تعریف بدل جاتی ہے، اور 2 قدم آپ چلیں گے تو تعریف بدل جائے گی شرک کی؟ یعنی آپ جنگل میں غیر اللہ کو پکارے ہیں تو آپ مشرک نہیں ہیں، لیکن آپ جنگل سے نکل جائیں گے اور آپ غیر اللہ کو پکاریں گے، اب آپ مشرک بن جائیں گے، اب آپ خدا کا شریک قرار دے رہے ہیں. ہاں، جنگل میں جو آپ پکار رہے تھے وہاں آپ خدا کا شریک قرار نہیں دے رہے. یہ انجینئر صاحب کی منطق ہے. تو آگے انشاءاللہ ان کی ویڈیو جب آپ چلائیں گے تو دیکھتے ہیں کہ آگے. ہمارا مقصد ان پر طنز تنقید نہیں ہے. کاظمی صاحب ویڈیو دوبارہ پلے کریں گے انشاءاللہ. ثاقب شاہ صاحب، صرف ہمارا مقصد اصلاح ہے. تو جی ثاقب شاہ صاحب، بسم اللہ. دور کی کتابوں کی، طبرانی کی روایت ہے. ہمیں تو کوئی بات مجبور نہیں کرتی کہ ہم قرآن بخاری مسلم کے مقابلے پر ان روایتوں کو مان لیں. یہ قطعاً توحید کے بالکل منافی رزلٹ اس سے نکالتے ہیں. اگر کسی نے نکالنا ہے تو وہ والا رزلٹ نکالا جو میں نکال رہا ہوں. اس سے بڑھ کر تو کوئی رزلٹ نکل نہیں سکتا. اگر اس طریقے سے آپ کریں گے تو میرے بھائی پھر تو سورج سے بڑا کون سا مشکل کشا ہے. لیکن ہم اس کو مدد کے لیے نہیں پکارتے، ہم اللہ سے دعا مانگتے ہیں، بارش کے لیے اللہ سے دعا مانگتے ہیں. سب سے بڑھ کر صحیح بخاری میں جو حضرت عمر نے عقیدہ دیا ہے، 1010 نمبر حدیث ہے 1010، اِنَّا كُنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِنَبِيِّنَا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اے اللہ، ہم پہلے تیرے نبی کا وسیلہ لے کر آیا کرتے تھے تیری بارگاہ میں. اب ہم تیرے نبی کے چچا کو لے کے آئے ہیں، تو ان کی دعا کی برکت سے بارش نازل فرما. انس بن مالک کہتے ہیں بارش نازل یہاں ہو شاہ صاحب ایک منٹ روکیے گا نا، تو حضرت عمر اور رضی اس اللہ کو تعالیٰ نے کیوں نہیں کہا. کائنڈلی تھوڑا سا پیچھے کیجیے گا نا. پیچھے یہ جملہ فرماتے ہیں جس میں یہ کہیں گے، اس سے کچھ دیر پہلے جو انہوں نے جملہ فرمایا وہ یہاں سے رہ گیا ویڈیو میں، جو یہ کہتے ہیں کہ یہ اصل میں طبرانی کی دور کی کتابوں میں روایت آئی ہوئی ہے نا. جہاں یہ حدیث پڑھیں گے جب 4 منٹ سے آگے چلتے ہیں تو وہاں یہ بات. تو یہ تو ایک بالکل ڈیفرنٹ چیز ہے، لیکن اس میں بھی نہیں ہے کہ آپ نے فرشتے کو پکارنا. لیکن اگر کہیں فرشتے کی ڈیوٹی لگی ہے، نبی علیہ السلام نے کہا ہے کہ جنگلوں میں ایسے ہوتے ہیں، تو وہ جنگلوں تک رہے نا، آپ شہروں تک تو نہ رہے، وہاں پہ ڈیوٹیاں لگی ہوئی ہیں. اگر ان روایتوں کو صحیح ماننا ہے، دور کی کتابوں کی، طبرانی کی روایت ہے، یہ یہاں پر ہمیں ایک تو منٹ کوئی روکیے بات گا. مجبور. تو اب یہاں پر 2 باتیں میثم بھائی آپ نے سنی. وہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں، ایک تو یہ ہے کہ دور کی کتابوں کی روایت. تو میثم بھائی کبھی آپ نے انجینئر صاحب سے کبھی یہ سنا یا پوچھا یا کوئی ڈیفینیشن پڑھی کہ یہ دور کی کتاب اور نزدیک کی کتاب کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جب آپ کہتے ہیں کہ یہ دور کی کتاب میں بات آئی ہے نزدیک کی، تو آخر اس کا مطلب ہے کیا؟ مثلا دور سے مطلب کیا ہے، نزدیک سے مطلب کیا ہے؟ نہیں ہے یا پرانی ہے، مطلب اس طرح کی بہت 100-200 سال پہلے پرانی، یعنی زمانے کے لحاظ سے تو یہ طبرانی 200 سال پہلے کی کتاب ہے. 12 ہم دیکھتے ہیں. اچھا یہ دیکھیں، میں آپ کو یہاں پر اگر اسکین ہم شو کر سکیں تو میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ انہوں نے چونکہ یہ اب یہاں پہ فرمایا کہ دور کی کتابوں سے ہمیں یہ حدیث دکھا رہے ہیں نا، کوئی نزدیک کی کتابوں سے دکھائیں. یہ دیکھیں، یہ کتاب ہے مصنف ابن ابی شیبہ. سر ان کا متوفہ مصنف میں ان کا متوفہ ہے 235 ہجری.
اور دو سو یہ پینتیس 159 ہجری میں پیدا ہوئے ہیں، تو یہ دور کی کتاب ہے، یہ کیا خیال ہے آپ کا؟ اس کے اندر یہ حدیث نیچے لکھتے ہیں، یہ وہی حدیث ہے جس کی یہ بات کر رہے ہیں، اور جو ہم نے کل حدیث پڑھی ہے 30,339 نمبر ہے اس حدیث کا، اور یہ وہی حدیث ہے، اور نیچے محقق اس حدیث کے بارے میں لکھتے ہیں والحدیث موقوف لفظا مرفوع حکما، کہ یہ حدیث لفظ کے لحاظ سے موقوف ہے کہ ابن عباس اس کو بیان کر رہے ہیں، لیکن حکم کے لحاظ سے مرفوع ہے کیونکہ جو اس میں حکم بیان ہو رہا ہے وہ ابن عباس کا اپنا ذاتی کلام نہیں ہے۔ اور مزید وہ نیچے اس کو جب حاشیہ آرائی کرتے ہیں تو وہ فرماتے ہیں کہ حافظ ابن حجر نے فرمایا ہے کہ یہ حدیث حسن الاسناد ہے۔ تو یہ جو فرما رہے تھے کہ دور کی کتابوں سے دکھاتے ہیں سب، تو یہ بتائیں نا کہ مصنف ابن ابی شیبہ دور کی کتاب ہے؟ مزید ہم آپ کو اس حدیث کا دکھاتے ہیں، اس سے آگے اگر ہم چلے جائیں تو یہ آپ کے سامنے کتاب ہے مسند بزار۔ یہ سب جو اس کے مؤلف ہیں ان کا متوفہ ہے 292 ہجری، تو کیا خیال ہے یہ دور کے ہیں؟ یہ بہت دور کی کتاب ہے جو ان کو دکھا دی گئی ہے۔ اس کے اندر کتاب کے اندر یہ حدیث لائے ہیں 4922 نمبر حدیث، وہی ابن عباس سے یہ روایت لائے ہیں جو نبی خاتم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہی حدیث نقل کرتے ہیں، اور اس میں لفظ ہی یہ ہیں، شروع ہی یہاں سے ہوتی ہے کہ ملائکہ ہوتے ہیں زمین کے اندر۔ وہ جو فرما رہے تھے کہ ہم بھی بازار میں جائیں گے تو ہمارا بھی جانور ہم سے بچھڑ جائے گا تو ہم لوگوں کو کہیں گے نہیں، یہ ملائکہ کے بارے میں حدیث ہے۔ محقق اس حدیث کے بارے میں نیچے جب حاشیہ آرائی کرتے ہیں تو وہ فرماتے ہیں ذکرہ الحیثمی فی المجمع، کہ مجموع زوائد میں حیثمی نے اس کو لکھا ہے، وقال رجالہ ثقات، اور انہوں نے کہا کہ اس کے جو راوی ہیں وہ ثقہ۔ اب ہم نیچے ان سے پوچھ لیتے ہیں جنہیں محمد علی مرزا صاحب سے، کہ جن کو یہ اپنا شیخ مانتے ہیں، جن کے حوالے ہمیشہ یہ دیتے رہتے ہیں، حافظ زبیر علی زئی صاحب، اور ان کی تحقیقات پر یہ اعتماد بھی کرتے ہیں اور لوگوں کو بھی انفسائز کرتے ہیں کہ ان کی تحقیقات کو قبول وہ کریں، وہ کیا فرماتے ہیں کہ یہ دور کی کتابیں کیا ہوتی ہیں اور نزدیک کی کتابیں کیا ہوتی ہیں، تو حدیث کو قبول کرنے کے اصول کیا ہوتے ہیں؟ یہ دیکھیں ان کی کتاب ہے مقالات، اس کی جلد اول ہے، حافظ زبیر علی زئی صاحب کی کتاب ہے۔ یہ اس کے اندر لکھتے ہیں، یہ فرماتے ہیں کہ معلوم ہوا کہ صحیح حدیث چاہے صحیح بخاری و صحیح مسلم میں ہو، یا سنن اربع و مسند احمد وغیرہ میں ہو، یا دنیا کی کسی معتبر اور مستند کتاب میں صحیح سند سے موجود ہو، تو اس پر ایمان لانا اور عمل کرنا فرض ہے۔ وہ یہ دور اور نزدیک کی کتاب نہیں، وہ فرماتے ہیں دنیا کی کسی بھی معتبر کتاب میں، مستند کتاب میں سند اس کی صحیح ہونی چاہیے، تو اس پر ایمان بھی لانا فرض ہے اور اس پر عمل بھی آپ کریں۔ اور دوسرا ساتھ وہ کیا فرماتے ہیں، انجینئر صاحب کہہ رہے ہیں کہ نہیں پھر ان روایتوں کو ہم کیسے مان لیں؟ وہ فرماتے ہیں حافظ زبیر علی زئی صاحب کہ اسے ظنی، خبر واحد، مشکوک، اپنی عقل کے خلاف یا خلاف قرآن وغیرہ کہہ کر رد کر دینا باطل، مردود اور گمراہی ہے۔ انجینئر صاحب اس روایت پر، جس روایت پر کلام کر رہے ہیں وہ سندن صحیح ہے روایت، اس لیے وہ سند کو تو ضعیف ثابت نہیں کر رہے ہیں انجینئر صاحب، سندن تو صحیح ہے۔ حافظ زبیر صاحب جو ان کے شیخ ہیں وہ ان پر اور ان کے جیسے لوگوں پر فتویٰ لگاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر ایسی صحیح سند سے روایت ثابت ہو جائے تو اگر آپ کہیں کہ یہ عقل کے خلاف ہے، یہ قرآن کے خلاف ہے، وہ فرماتے ہیں یہ قول آپ کا باطل ہے، مردود ہے، اور کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں یہ تو گمراہی کی طرف آپ گئے ہوئے ہیں۔ نیچے دیکھیں وہ ایک واقعہ لکھتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ امام مالک کے سامنے ایک حدیث بیان کی گئی تو انہوں نے فرمایا یہ حدیث حسن ہے، میں نے یہ حدیث اس سے پہلے کبھی نہیں سنی۔ اس کے بعد امام مالک اسی حدیث کے مطابق فتویٰ دیتے تھے، وہ فرماتے ہیں سندہ حسن، یعنی امام مالک کو جب معلوم ہوا کہ ایک حدیث آ گئی ہے جس پر پہلے وہ مطلع نہیں تھے، بعد میں انہیں معلوم ہو گئی، تو اس کے بعد جب انہوں نے کبھی فتویٰ دیا تو انہوں نے اس حدیث کے مطابق فتویٰ دیا۔ انجینئر صاحب کو جب بتایا گیا کہ صحیح حدیث موجود ہے کہ غیر اللہ کو پکار سکتے ہیں، تو انجینئر صاحب اس حدیث کو قبول کرنے کے بجائے کیا کر رہے ہیں؟ وہ تمسخر کر رہے ہیں۔ کبھی کہتے ہیں کہ یہ تو بازاروں میں ہم بھی لوگوں کو پکاریں گے، اور کبھی کہتے ہیں کہ ہم تو ان حدیثوں کو قبول نہیں کرتے، یہ تو دور کی کتابوں میں ہے۔ تو امام مالک کیا کرتے ہیں؟ امام مالک کو جب پتہ چلا کہ حسن حدیث ہے تو انہوں نے اس حدیث پر فتوے دینا شروع کیا، اس کو قبول کیا۔ نیچے وہ آخر میں لکھتے ہیں حافظ زبیر علی صاحب، معلوم ہوا کہ زمانہ تدوین حدیث کے بعد اصول حدیث کی روح سے صحیح روایت کو ایمان، عقائد، صفات اور احکام سب مسائل میں قبول کرنا فرض ہے۔ میسا بھائی جو ہم نے حدیث دکھائی تھی ابھی، جو ہم نے اوپر مسند بازار میں بھی وہ حدیث دکھائی، یہ وہ حدیث ہے جس کو ابن حجر اسقلانی، آپ کو میں نے پڑھایا وہ حاشی میں کیا لکھا ہوا ہے، ابن حجر اسقلانی اس کو کہتے ہیں کہ یہ صحیح ہے، امام حیثمی کہتے ہیں کہ یہ صحیح ہے، امام البانی کہتے ہیں کہ یہ صحیح ہے، امام سخاوی کہتے ہیں کہ یہ صحیح ہے، اور غلام مصطفیٰ ظہیر کہتے ہیں یہ حدیث صحیح ہے، یعنی حدیث صحیح ہے، اس صحیح حدیث کو قبول کرنا فرض ہے۔ اور انجینئر صاحب کیا کر رہے ہیں؟
وہ ضربے تقسیمیں کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ کبھی کہتے ہیں یہ کتاب دور کی ہے. اچھا آگے انہوں نے پیش کیا وہ جو ہم نے پہلے سنا، وہ کہتے ہیں کہ نہیں اصل میں اس کے متعلق جو عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ جیسے صحیح بخاری میں حدیث آ گئی ہے، وہ 10 نمبر حدیث پڑھی حضرت عمر کی. میسو بھائی پہلے تو یہ بتائیں کہ ہم انہیں حدیث جو سنا رہے ہیں وہ کس کی حدیث ہے؟ نبی خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. اور مجھے بتائیے انجینئر صاحب اس کا جواب دینے کے لیے کس کی روایت کو پیش کر رہے ہیں؟ ایک صحابی کی روایت کو. تو مقدم کون ہوتا ہے؟ نبی خاتم مقدم ہے یا صحابی مقدم ہے؟ یعنی جب نبی خاتم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صحیح حدیث آپ کے سامنے آ جائے گی تو کیا آپ ایک صحابی کے فعل پر اس نبی کی حدیث کو آپ ٹھکرا دیں گے؟ بالکل نہیں. نبی یعنی نبی خاتم کے فرمان کے مقابلے میں وہ ایک صحابی کا قول لے کے آ رہے ہیں. اچھا اب ہم آپ کو دکھاتے ہیں انجینئر صاحب نے اس حدیث کا متن کیا پڑھا. وہ ابھی انشاءاللہ شاہ صاحب پلے کریں گے تو ان کا متن غور سے سنیے گا دوبارہ، یہیں سے آگے وہ جب یہ حدیث پڑھیں گے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ آیا اصل حدیث میں وہ لفظ ہیں یا نہیں ہے. مقابلے پر ان ٹھیک ہو روایتوں کو مان لیں. یہ قطعاً توحید کے بالکل منافی رزلٹ اس سے نکالتے ہیں. اگر کسی نے نکالنا ہے تو وہ والا رزلٹ نکالا جو میں نکال رہا ہوں، جو میں نکال رہا ہوں کوئی رزلٹ نکل نہیں سکتا. اگر اس طریقے سے محدثین کا نہیں میرا رزلٹ نکالیں. نہیں مرزا صاحب جو باتیں کرتے ہیں اتنے دعوے کے ساتھ، جو رزلٹ میں نکال رہا ہوں وہی درست ہے، جو ان کے محدثین نکال رہے ہیں، جو ان کے استاد جن کو کہتے ہیں وہ نکال رہے ہیں، وہ درست نہیں ہے. وہ اس کو کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ رزلٹ ٹھیک نہیں ہے، یہ بہت غلط نتیجے نکل رہے ہیں. یعنی جو محدثین نکال رہے ہیں اس کو کہہ رہے ہیں یہ غلط نتیجے ہیں، اور کہہ رہے ہیں وہ صحیح رزلٹ وہ جو میں نکالوں گا. اور ایک بات جو بار بار کہتے ہیں کہ یہ چیز قرآن کے خلاف ہے، تو زبیر علی زئی جو ان کو جو استاد کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ برصغیر کا جو ہے بخاری ہے، وہ تو اس اصول کو مانتے ہی نہیں. یہ اصول جو ہے وہ اہل تشیع کا اصول ہے، اہل سنت کا اپلائی نہیں ہوتا. بھائی اصول ہمارا ہے اور اپلائی اپنے منہج پہ کرتے ہو. یہاں تک کہو کہ میرا اہل سنت منہج سے تعلق نہیں، میں سب منہج کو مانتا ہوں، تو پھر تو بات ٹھیک ہے. کہتے ہو میرا تعلق صرف اہل سنت منہج سے ہے، تو پھر اہل سنت کے اصولوں کو قبول کرو نا. پھر شیعہ اصول کو چوری کو کرتے ہو، اس کو فٹ کو کرتے ہو. ویسے جب ہم نے اوپر حافظ زبیر کا کلام ابھی دیکھا، وہ کیا فرماتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جو جی نہیں دیکھیں ابھی حافظ زبیر صاحب دیکھیں، یہ تو حافظ زبیر صاحب کے منہج پہ ہے نا، یہ تو انہی کی باتیں کرتے ہیں نا کہ حافظ زبیر صاحب نے کس حدیث کو قبول کیا تو کس کو رد کیا، تو کس کو مدلس کہا، تو کس کو یہ کہا. تو یہ ان کے اصول ہمیشہ بتاتے ہیں. وہ اصول یہ لکھتے ہیں کہ حدیث اگر صحیح ہو جائے گی نا تو آپ اس کو نہ عقل کے خلاف قرار دے سکتے ہیں اور نہ اس کو قرآن کے خلاف قرار دے سکتے ہیں. پیچھے دکھایا آپ نے، ٹھیک ہو کتاب میں اس اصول کو رد بھی کیا ہوا ہے اور قرآن کی آیت سے رد کیا ہے کہ جو کچھ تمہیں رسول دیں اسے لے لو، جس سے منع کریں اسے رک جاؤ. اس آیت کے تحت کہتے ہیں کہ یہ جو حدیث ہمارے پاس آئی ہے کہ قرآن کے خلاف کوئی حدیث قبول نہیں ہوگی، یہ ضعیف بھی ہے، مردود بھی ہے اور باطل بھی ہے. جی یعنی خود قرآن پر پیش کی ہے اور پھر کہا ہے کہ قرآن پر پیش نہیں کر سکتے حدیث کو، اور خود کی ہے قرآن پر پیش. وہ حافظ صاحب یہ اب یہاں سے دیکھیں، اب یہ صحیح بخاری کی حدیث پڑھیں گے. تو سورج سے بڑا کون سا مشکل کشا ہے، لیکن ہم اس کو مدد کے لیے نہیں پکارتے، ہم اللہ سے دعا مانگتے ہیں، بارش کے لیے اللہ سے دعا مانگتے ہیں. سب سے بڑھ کر صحیح بخاری میں جو حضرت عمر نے عقیدہ دیا ہے 1010 نمبر حدیث ہے 1010. لیکن ایک بات یہاں پہ کہوں کہ انہوں نے عقیدہ رسول خدا سے لینا ہے یا حضرت عمر سے لینا ہے؟ ایک نے نبی خاتم کی حدیث کے مقابلے میں قول لے کے آ رہے ہیں، اور وہ بھی اب دیکھیے گا جب پڑھیں گے تو کیا پڑھیں گے. كنا نتوسل الیک بنبینا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اے اللہ ہم پہلے تیرے نبی کا وسیلہ لے کر آیا کرتے تھے تیری بارگاہ میں، اب ہم تیرے نبی کے چچا کو لے کے آئے ہیں، تو ان کی دعا کی برکت سے بارش نازل فرما. انس بن مالک کہتے ہیں یہاں پہ آپ روک دیں انشاءاللہ. اچھا اب آپ دکھائیے، میں نے آپ کو جو صحیح بخاری کی حدیث بھیجی ہے وہ کہہ رہے ہیں، دیکھیں میسن بھائی آپ نے جملے سن لیے، وہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت عمر نے یہ فرمایا تھا کہ ہم حضرت عباس کو لے کے آئے ہیں تو ان کی دعا کی برکت سے نا اب تو بارش برسا دے. یہ انہوں نے حدیث پڑھی ہے، بخاری سے پڑھی ہے، 1010 نمبر ہے. آپ کائنڈلی وہ اسکرین ذرا شو کر دیں جو میں نے بخاری کا بھیجا ہوا ہے. دوسرا میسن بھائی اتنی دیر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ فرما رہے ہیں کہ دیکھو جو مشکل کشا ہے نا وہ تو سورج ہے سب سے بڑا. یعنی نبی خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حدیث میں ارشاد فرمائیں کہ تم ملائکہ کو پکارو، اور ہم یہ کہہ کر انکار کریں کہ نہیں پھر ملائکہ کو کیوں، پھر سورج کو پکارنے کا حکم دینا چاہیے آپ کو. ہم نے نبی خاتم سے دین لینا ہے، انہیں بتانا نہیں ہے. جو وہ دیں گے اس کو لینے کا حکم ہے، اس پر قیاس کر کے یہ نہیں کہ آپ نے یہ حکم دیا تو وہ حکم کیوں نہیں دیا. حضرت سلمان علیہ السلام نے کیا کہا تھا اپنے وہ جو ان کے نیچے ہواری بیٹھے ہوئے تھے تو ان کو کہا کہ کون تم میں سے تخت لے کر آئے گا، یہ کہا تھا. تو حضرت سلمان علیہ السلام خود نبی تھے نا، صاحب اجازت تھے نا، تو اب بندہ کہے کہ وہ خود کیوں نہیں لے کے آئے، لوگوں کیوں کہا. تو یہ بہرحال. اچھا اب جو انہوں نے حدیث پڑھی ہے 1010، یہ دیکھیے یہ نعمت الباری ہے فی شرح صحیح البخاری ہے. کون لکھ رہے ہیں؟ غلام رسول سعیدی صاحب. اور آپ نے کبھی انجینئر صاحب کی زبان سے سنا بھی ہوگا کہ وہ انہیں بھی اپنا استاد کہتے ہیں. جلد نمبر اس کی 3 ہے. ہم وہی حدیث ہے 1010 بخاری کی حدیث وہ آپ کو یہاں سے پڑھاتے ہیں. انہوں نے کیا کہا تھا انجینئر صاحب نے
کہ حضرت عباس کی دعا کی برکت سے بارش برسا دے. یہ حضرت عمر نے کہا. یہ دیکھیے یہ حدیث آپ کے سامنے ہے, عربی بھی ساری دنیا اس کو پڑھ لے, ان کے گھر میں نسخے موجود ہیں, میں اردو ترجمہ پڑھ رہا ہوں غلام رسول سعیدی صاحب کا. وہ فرماتے ہیں کہ حضرت انس سے یہ روایت ہے کہ جب لوگوں پر قحط پڑا تو حضرت عمر ابن خطاب نے حضرت عباس بن عبد المطلب کے وسیلے سے بارش طلب کی, ان کے وسیلے سے بارش طلب کی, اور یہ دعا کی, اے اللہ ہم تیری طرف اپنے نبی کے وسیلے سے دعا کرتے تھے, تو پس تو ہم پر بارش نازل فرماتا تھا, اور اب ہم تیری طرف اپنے نبی کے چچا کے وسیلے کو پیش کر رہے ہیں, سو تو ہم پر بارش نازل فرما. پھر ان پر بارش نازل ہوئی. اس میں بتائیے یہ لفظ کہاں ہے کہ حضرت عباس کی دعا کی برکت سے ہمیں بارش دے دے؟ یہ کس لفظ کا ترجمہ ہے؟ میرے صاحب کے اس میں تو ذات کی بات ہو رہی ہے. دیکھیں یہ ذات ہے نا, ذات کا وسیلہ ہے. دیکھیں یہ ذات کا وسیلہ ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نبی خاتم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعائیں کرتے تھے, اب ہم حضرت عباس کے وسیلے سے دعا کر رہے ہیں. اس میں وہ یہ کہاں کہہ رہے ہیں کہ حضرت عباس ادھر آئے ہیں اور وہ میرے لیے دعا کر رہے ہیں تو ان کی دعا کو قبول کر. اس میں کوئی جملے ہیں کہ ان کی دعا کی وجہ سے ہمیں بارش دے دے؟ اس میں کوئی جملے ہیں؟ یہ 1010 نمبر حدیث نمبر بھی آپ دیکھ لیں, 1010 وہی حدیث ہے, صحیح بخاری میں سے ہی پڑھ رہے ہیں ہم آپ کو. اور عربی متن اس کا دکھا کے انجینئر صاحب کسی بھی انسان کو یہ شو کر دیں اس کے عربی متن, اور اس میں بتا دیں کہ اس لفظ کا جو ترجمہ ہے نا, اس لفظ کا یہ ترجمہ بنتا ہے کہ ان کی دعا کی برکت سے بارش دے دے. چیلنج ہے میرا کہ اس کے اس عربی لفظ کو منشن کریں جس کا یہ ترجمہ ہے کہ ان کی دعا کی برکت سے مجھے بارش عطا فرما. بہرحال یہ اب آگے اس کی شرح کیا کرتے ہیں. اب ایک شرح کون سی ہے جو انجینئر صاحب کہتے ہیں کہ میں جو شرح کرتا ہوں اس کو مانا کرو. ایک شرح دیکھتے ہیں کہ بخاری کی شارحین کیا شرح کرتے ہیں اس کی. کیا وہی رزلٹ نکلتا ہے جو انجینئر صاحب نکالتے ہیں, یا کوئی اور رزلٹ نکلتا ہے یا نکل سکتا ہے, یا کوئی احتمال باقی ہے؟ وہ فرماتے ہیں غلام رسول سعیدی صاحب اس حدیث کے تحت لکھتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ اس حدیث سے اور حافظ ابن حجر اسقلانی کی شرح سے یہ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جس طرح نیک اعمال کا وسیلہ پیش کرنا مستحب ہے, اسی طرح اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نیک حضرات کا وسیلہ پیش کرنا بھی جائز اور مستحب ہے. بعض بد عقیدہ لوگ یہ کہتے ہیں, یہ سر میرے لفظ نہیں, یہ غلام رسول سعیدی صاحب کے لفظ ہیں, کہ بعض بد عقیدہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے دعا نہیں کی بلکہ حضرت عباس کے وسیلے سے دعا کی. اس سے معلوم ہوا کہ حضرت عمر کے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زندہ نہیں تھے. یعنی یہ بد عقیدہ لوگ یہ کہتے ہیں, یہ جو کہتا ہے استدلال کرتا ہے غلام رسول سعیدی کہتے ہیں وہ بد عقیدہ ہے, اور وہ آپ کے وسیلے سے دعا, ورنہ وہ آپ کے وسیلے سے دعا کرتے. اب یہ جواب دیتے ہیں, کہتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زندہ ہونے پر تو بہت دلائل ہیں جس کو ہم متعدد بار پیش کر چکے ہیں. حضرت عمر نے حضرت عباس کے وسیلے سے اس لیے دعا کی تھی تاکہ مسلمانوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ جس طرح آپ کے وسیلے سے دعا قبول ہوتی ہے, یعنی نبی خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے, اسی طرح آپ کے اہل بیت اور اقربا کے وسیلے سے بھی دعا قبول ہوتی ہے. غلام رسول سعیدی صاحب فرما رہے ہیں کہ وہ اس لیے حضرت عباس سے دعا نہیں کر رہے ہیں, ان کا وسیلہ اس لیے نہیں پکڑ رہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ نبی خاتم تو اب زندہ نہیں ہے اور نبی خاتم کا وسیلہ اب دینا جائز نہیں ہے. وہ کہہ رہے ہیں اس لیے نہیں, بلکہ وہ اس لیے کہ وہ یہ لوگوں کو میسج دینا چاہتے تھے کہ نبی خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بہت بلند و بزرگ تر ہے, اس سے اندازہ لگاؤ کہ ان کے اقربا کا وسیلہ بھی خدا قبول کرتا ہے, ان کی ذات تو بہت بلند و عرفہ. تو وہ انکار نہیں کر رہے نبی خاتم کے وسیلے کا حضرت عمر, بلکہ وہ بتا رہے ہیں کہ اس نبی خاتم کی رشتہ داری کا بھی اگر وسیلہ دو تو خدا اس پر بھی آپ کی دعائیں قبول کرتا ہے. نیچے یہ لکھتے ہیں, چنانچہ شیخ اشرف علی تھانوی نے لکھا کہ اس حدیث سے غیر نبی کے ساتھ بھی توسل جائز نکلا, جبکہ اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی تعلق ہو قرابت حسیہ کا یا قرابت معنویہ کا, تو توسل بن نبی کی ایک صورت یہ بھی نکلی. اور اہل فہم نے کہا ہے کہ اس پر متنبہ کرنے کے لیے حضرت عمر نے حضرت عباس سے توسل کیا, نہ اس لیے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ وفات کے بعد توسل جائز نہ تھا, جبکہ دوسری روایت سے اس کا جواز ثابت ہوتا ہے. وہ فرما رہے ہیں کہ حضرت عمر نے جو حضرت عباس سے توسل کیا اس لیے نہیں کہ نبی سے توسل جائز نہیں ہے, بلکہ اس لیے کہ نبی خاتم کے رشتہ داروں سے بھی توسل جائز ہے, انہوں نے اس لیے کیا تھا. تو اس حدیث سے کیا پتہ چلا؟ ایک بات تو یہ پتہ چلی کہ انجینئر صاحب نے جو اس کا ترجمہ پیش کیا اس میں خیانت کیا کی,
کہ اس میں اپنی طرف سے ترجمہ ڈالا، یعنی ذات کا وسیلہ تھا، انہوں نے ذات کے وسیلے کو چھوڑ کر کیا کہا؟ انہوں نے کہا نہیں، ان کی دعا کا وسیلہ ہے، یعنی ان کی ذات کا نہیں، دعا کا، جبکہ متن روایت میں ایسا کوئی لفظ موجود نہیں ہے، اس روایت میں نہیں، کوئی اور صحیح سند روایت لے ہیں، کوئی اور صحیح سند روایت لے ہیں، اس میں کوئی لفظ موجود نہیں ہے۔ اور دوسرا کیا کہ ہم نے شارحین کو بتایا کہ اس میں ایک نقطہ نظر یہ پایا جاتا ہے کہ اس حدیث سے یہ مراد نہیں کہ نبی کا وسیلہ اب نہیں دیا جا سکتا، بلکہ اس سے مراد ہے کہ نبی خاتم کا وسیلہ بھی ہم دیتے ہیں، اور نبی خاتم کی ذات اتنی بلند و بالا ہے کہ ان کے رشتہ دار کا وسیلہ بھی دیا جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرتا ہے۔ بتائیے حضرت عباس کو کیوں چنا حضرت عمر نے؟ یعنی حضرت عباس کو چننے کی کوئی وجہ تھی نا، کیا وجہ تھی آخر کیوں چنا؟ اس لیے کہ وہ نبی خاتم صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا تھے؟ رشتہ دار تھے، ان کے چچا تھے، ان کے والد کی جگہ تھے۔ تو جب نبی خاتم کے رشتے کی وجہ سے حضرت عباس کا وسیلہ خدا کو دیا جا سکتا ہے، تو خود نبی خاتم کا وسیلہ کیسے شریعت میں منع ہو جائے گا؟ ان کے تو رشتے کی وجہ سے حضرت عباس کو وہ وسیلہ دے رہے ہیں۔ تو یہاں سے آپ انشاءاللہ آگے ویڈیو کو پلے کریں تو یہاں ان کی خیانت بھی پتہ چل گئی، اور یہ بھی پتہ چلا کہ وہ جو شرع کر رہے ہیں نا، وہ علماء نے اس کے برعکس شرع کی ہوئی ہے۔ بہترین ہو گیا جعفر بھائی، کیا بات ہے۔ شاہ صاحب ویڈیو تھوڑی پیچھے سے کر کے پلے کیجیے گا تاکہ پوری دیکھ سکیں۔ پہلے ایک پارٹ کٹ ہو گیا تھا نا، تو ویڈیو ساری پیچھے کرنی پڑی۔ یہاں سے لگاتے ہیں نا، ڈیوٹیاں لگی ہوئی ہیں۔ اگر ان روایتوں کو صحیح ماننا ہے، دور کی کتابوں کی، طبرانی کی روایت ہے، ہمیں تو کوئی بات مجبور نہیں کرتی کہ ہم قرآن بخاری مسلم کے مقابلے پر ان روایتوں کو مان لیں۔ قرآن مسلم بخاری کے مقابلے میں ان روایتوں کو مان لیں۔ قرآن کے مقابل ہے کیسی روایت؟ یہ آپ کا یہ اصول ہی نہیں، یہ اصول کو اپلائی کرتے ہو نہیں؟ ہم ان سے، اور دوسری بات ہم ان سے یہ کرتے ہیں میسم بھائی، یہاں ان سے سوال کرتے ہیں کہ آپ کو تو کوئی چیز مجبور نہیں کرتی کہ بخاری مسلم کے خلاف روایت ہے اور قرآن کے خلاف روایت ہے تو ہم اس کو مان لیں۔ امام احمد بن حنبل کو کس چیز نے مجبور کیا تھا اس حدیث کو ماننے پر؟ ہمیں یہ جواب دیا جائے۔ امام طبرانی کو کس نے مجبور کیا تھا اس حدیث کو ماننے پر؟ یعنی کیا وہ قرآن اور یہ حدیثیں نہیں جانتے تھے؟ امام نبوی اور ان کے شیوخ کو کس نے مجبور کیا تھا؟ جو امام بہقی لکھتے ہیں کہ ہمارے صالحین علماء اس حدیث پر باقاعدہ عمل کرتے ہیں، ان کو کس چیز نے مجبور کیا؟ اور سب کو چھوڑیے، امام البانی کو کس چیز نے مجبور کر دیا؟ ایک تو یہ پچھلا پروگرام دیکھنا، جتنے بھائی بھی دیکھ رہے ہیں نا، پچھلا پروگرام دیکھنا بڑا ضروری ہے۔ بڑی بہترین استدلال کیا جعفر بھائی نے۔ اور دوسرا جعفر بھائی کہ بڑے دکھ اور افسوس کی بات ہے کہ جب انجینئر صاحب کسی موقع پر پھنستے ہیں نا، پھر وہ کہتے ہیں جی ہمیں کوئی چیز مجبور نہیں کرتی۔ جیسے حدیث خلیفتین کے معاملے میں بھی انہوں نے یہ بات کی کہ ہم قرآن اور بخاری مسلم کے اگینسٹ جائیں، تو اینڈ میں یہ بات یہی کرتے ہیں کہ ہمیں کوئی چیز مجبور نہیں کرنا پڑتا ہے نا۔ اب قرآن اور بخاری مسلم کے خلاف اگر دیکھیں یہ حدیث اگر قرآن کے خلاف ہے تو ہم نے بتا دیا نا کہ یہ تو سر مصنف میں لکھی ہوئی ہے نا، مسند بازار میں لکھی ہوئی ہے، آج سے 1200 سال پہلے کی کتابوں میں لکھی ہے، صحابہ کے دور سے یہ بیان ہو رہی ہے۔ تو ہمیں بتائیں نا کہ ان 1200 سال میں 1300 سال میں کن کن ان کے محدثین نے کہا کہ یہ تو قرآن کے خلاف ہے؟ ان کے نام لیں نا، نام لیں۔ یعنی میں نے آپ کو بڑی مثال دے دی کہ غلام مصطفیٰ ظہیر اور امام البانی جیسے بندے جو ابھی معاصرین ہیں نا، اہل حدیث سے تعلق رکھتے ہیں نا، تو کم سے کم وہی لکھ دیتے ہیں کہ بھائی یہ تو قرآن کے خلاف ہے، اس کو کیسے ہم نے ماننا ہے؟ وہ تو نہیں لکھ رہے، وہ تو کہہ رہے ہیں نہیں اس کی سند بھی حسن ہے، ہم تو اس کو مانتے بھی ہیں، وہ کہتے ہیں یہ تو قرآن کے خلاف نہیں۔ سوال ہے کہ ہم ان علماء کو دیکھیں گے یا راہ چلتے ہوئے کوئی بندہ کسی بھی حدیث کو ضعیف کہہ دے اور کہے کہ میں سمجھتا ہوں یہ قرآن کے خلاف ہے۔ اب دیکھیں ایک آپ کو پتا ہے ایک کتاب لکھی گئی تھی، اس کتاب کا عنوان ایسا تھا غالباً کہ قرآن مقدس و بخاری محدث، لگ بھگ اس طرح کا کوئی نام تھا۔ حافظ زبیر صاحب نے اس کا غالباً جواب بھی لکھا۔ اچھا اس نے بندے نے یہ لکھا کہ بخاری شریف میں جو حدیثیں ہیں وہ قرآن کے خلاف ہیں، مستقل ایک کتاب ہے باقاعدہ، ٹھیک ہو گیا۔ اب مجھے بتائیے کہ کیا اس بندے کے کہنے پر کیا انجینئر صاحب مانتے ہیں کہ وہ حدیثیں ساری قرآن کے خلاف ہیں؟ وہ تو کہہ رہے ہیں نا، وہ تو دعویٰ کر رہا ہے، اس نے کتاب بھی لکھ دی ہے، اسے بتا دیا کہ یہ حدیثیں ہیں، یہ ان کا متن ہے، یہ دیکھو یہ قرآن ہے۔ وہ کہہ رہا ہے، اس نے کتاب بھی لکھی، دلائل بھی دیے، لیکن کیا انجینئر صاحب مانتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں نہیں میں تو نہیں مانتا۔ تو سوال یہ کہ سر کسی کے کہنے سے تو کوئی چیز نہیں قرآن کے خلاف بن جاتی نا، آپ کو اس کو ثابت کرنا پڑتا ہے۔ آپ کو اس کے جو ماہرین ہیں نا ان علوم کے، جو محدثین ہوتے ہیں، شارحین ہوتے ہیں، مفسرین ہوتے ہیں، آپ کو ان کے کلام سے یہ چیزیں، آپ تو کتاب بھی ہے نا سر، تو آپ تو یہ ابھی تک یہ جو باتیں کر رہے ہیں اس میں کتابی انہوں نے کون سی بات کی ہے؟ کوئی بات بھی نہیں کی، کوئی بات بھی کتابی نہیں کی ہے، وہ خود ہی یعنی جو تعویلات کرتے بھائی ان کا اصول مانا جائے تو پھر تو غامدی صاحب اور غلام محمد پرویز اور محمد شیخ جو کہتا ہے ہر چیز قرآن کے خلاف ہے، تو پھر وہ بھی ان کا بھی مقدمہ اپنی جگہ دوسرا مانا جائے گا نا۔ پھر یہ ان حدیثوں کو ضعیف مان لیں، ان کو کہیں کہ ہاں وہ کہتے ہیں تو اس لیے ہم بھی قرآن کے خلاف مانتے ہیں۔ اچھا پھر یہ بات کرتے ہیں کہ بخاری اور مسلم جو باتیں آئیں گی وہی مانی جائیں گی، تو پھر جو 30 خلفاء والی حدیث ہے وہ بخاری مسلم میں تو نہیں ہے، بخاری مسلم میں تو 12 خلفاء والی حدیث ہے، اس کو کیوں نہیں مانتے؟ جی یہ تو انہوں نے خود ساختہ اصول بنا لیا نا۔ میں نے بھی جیسے حافظ صاحب کا دکھایا، حافظ زبیر نے کیا کہا؟ حافظ زبیر صاحب نے کہا کہ دنیا کی کسی بھی کتاب میں حدیث ہو، وہ علم اصول جرح و تعدیل پہ پرکھ لیں گے، وہ صحیح نکل آئے گی تو قبول کریں گے۔ تو یہ کون سا، مجھے بتائیے اگر بخاری مسلم کے بعد حدیث، یعنی بخاری مسلم کے علاوہ اگر کسی حدیث کو قبول نہیں کرنا تھا، یہ محدثین کتابیں لکھتے کیوں رہے اس کے بعد؟
انہیں ضرورت کیا پڑی؟ وہ کہتے کہ اب تو ہم لکھنے ہی نہیں چاہیے، کیونکہ اب تو حدیث تو وہی مانی جائے گی جو ان دونوں کتابوں میں ہے، تو وہ لکھ کیوں رہے ہیں کتابیں؟ ایسا اپنے اصول ہوتے ہیں. تو آپ ابھی یہاں سے ویڈیو چلائیں گے، انشاءاللہ دیکھیں آگے وہ کیا کہتے ہیں ابھی اس حدیث کو مزید. توحید کے بالکل منافی رزلٹ اس سے نکالتے ہیں. اگر کسی نے نکالنا ہے تو وہ والا رزلٹ نکالا جو میں نکال رہا ہوں، اس سے بڑھ کر تو کوئی رزلٹ نکل نہیں سکتا. ماشاءاللہ. اگر اس طریقے سے آپ کریں گے تو میرے بھائی پھر تو سورج سے بڑا کون سا مشکل کشا ہے، لیکن ہم اس کو مدد کے لیے نہیں پکارتے، ہم اللہ. قیاس دیکھیں، سورج کو مشکل کشا ہے، سورج یعنی نبی خاتم جب فرما رہے ہیں نا، میں نے آپ کو مثال دی نا حضرت سلمان کی، کہ حضرت سلمان جب لوگوں سے کہتے ہیں کہ مجھے تخت عطا کر دو، تو بندہ یہ اعتراض کرے کہ نہیں پھر وہ خود نبی تھے، خود صاحب اجازت تھے، خود کیوں نہیں لے کے آئے؟ جی بھائی ان کی مرضی نہیں لے کے آئے، انہوں نے دوسرے بندے کو دکھانا تھا، اس کی طاقت کا اظہار کروانا تھا، انہوں نے ان سے منگوا لیا. تو اب نبی خاتم فرمائے تم فرشتوں کو پکارو، یہ کہتے ہیں نہیں ہم پھر سورج کو کیوں نہیں کہا؟ جو جان رکھتے ہیں، جو عقل رکھتے ہیں، جو شعور رکھتے ہیں، سورج ایک بے جان چیز ہے، ان کا موازنہ کر رہا ہے سے ملائکہ سے، یعنی کہ اس کا سورج ایک آلہ ہے، سورج ایک آلہ ہے، بے جان چیز کا موازنہ کر رہا ہے جاندار چیزوں سے. نہیں میں یہاں سے بھائی ایک اور مثال دیتا ہوں آپ کو. مجھے بتائیے کہ جب قیامت کے دن کوئی بھی انسان جو ہوگا تو وہ شفاعت کس سے طلب کرے گا؟ رسول اللہ نبی خاتم سے، نبی خاتم سے شفاعت طلب کرے گا صلی اللہ علیہ وسلم. ہاں جی. تو وہاں جا کے بندہ کہے کہ نہیں ان سے کیوں کر رہے ہیں، فلاں چیز سے کیوں نہیں کر رہے، فلاں چیز سے کیوں نہیں کر رہے، آپ نے اس چیز سے بہت فائدہ اٹھایا، تو ہم یہ کہیں گے بھائی جو نبی خاتم کا مقام ہے کیا وہ مقام ہے کسی کا؟ کسی کا نہیں، کوئی شک نہیں. تو آپ محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے مقابلے میں آپ سورج کو لے کے آ رہے ہیں، آپ ملائکہ مقربین کے مقابلے میں آپ سورج کو لے کے آ رہے ہیں. یہ کیا قیاس ہے؟ عجیب سا قیاس ہے. یعنی آپ خود ہی قیاس کر رہے ہیں نا کہ یہ آپ نے دیکھیں، ہمیں دیکھنا ہے کہ اللہ نے حکم کیا دیا، ہمیں دیکھنا ہے کہ نبی خاتم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم کیا دیا. نبی خاتم فرمایا فرشتوں کو پکارو، میں کہوں کہ نہیں، یہ انجینئر صاحب کہتے ہیں کہ نہیں، پھر سورج کو کیوں نہیں پکارنا؟ آپ نبی خاتم سے پوچھیے گا کہ کیوں نہیں پکارنا، ہم سے کیا پوچھتے ہیں، ان سے پوچھیے گا، حدیث ان کی، ان سے پوچھیے گا جب ملاقات ہوگی. بہترین ہوگا. جی شاہ صاحب جانے دیں آپ، کیونکہ وہ ویڈیو بار بار پلے ہو رہی ہے. اللہ سے دعا مانگتے ہیں. سب سے بڑھ کر صحیح بخاری میں جو حضرت عمر نے عقیدہ دیا ہے 1010 نمبر حضرت عمر نے عقیدہ دیا ہے ماشاءاللہ، 10 وہ جو نبی خاتم نے دیا تھا ان کے مقابلے میں. جی وہ نہیں منظور، رسول خدا کا عقیدہ منظور نہیں ہے، عمر کا عقیدہ. جی جی شاہ صاحب جانے کبھی نبینا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے اللہ ہم پہلے تیرے نبی کا وسیلہ لے کر آیا کرتے تھے تیری بارگاہ میں، اب ہم تیرے نبی کے چچا کو لے کے آئے ہیں، تو ان کی دعا کی برکت سے بارش نہ، ان کی دعا کی برکت سے، یہ الفاظ یاد رکھیے گا جب جس پہ یہ ہے ہی نہیں، ابھی ہم نے دکھایا ہے نا، یہ ہے ہی نہیں. جواب ہو گیا ہو جاتی. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کیوں نہیں کہا کہ اے اللہ کے بندو بارش نازل فرما دو؟ فرشتوں کی تو ڈیوٹیاں بھی لگی ہوئی ہیں بارش کے اوپر، حضرت میکائیل علیہ السلام کی. تو یہ بالکل ایک یہاں پہ ایک اعتراض جو میرے ساتھ کرتے ہیں کہ بڑے وثوق سے بات کرتے ہیں کہ اللہ نے دربان نہیں بٹھائے، نہج البلاغہ میں یہ لکھا ہوا ہے، حالانکہ سند تو کبھی نہج البلاغہ انہوں نے پیش نہیں کی، لیکن اے حسن تم یہ نہ کرنا، اے حسن تم بالکل نہ پکانا، وہاں پہ دربان نہیں ہے، تو وسیلہ شیلہ یہ سب ڈھکونسلا ہے. تو عمر کو نہیں پتا تھا کہ وسیلہ ڈھکونسلا ہے، اللہ کے دربان نہیں ہے، تو اعتباس کو کیوں لے کے آئے ساتھ میں؟ تو میرے ساتھ خود قیاس جو ہے وہ خود اس میں پھنس جاتے ہیں نا. یہ بات اچھا. دوسرا میں یہاں پہ گزارش کرتا ہوں مصر بھائی، مجھے ایک چیز بتائیں. یہ فرما رہے ہیں کہ دیکھو انہوں نے نا نبی خاتم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو نہیں پکارا نا مدد کے لیے، انہوں نے فرشتوں کو بھی نہیں پکارا مدد کے لیے. اچھا ہم یہ پوچھتے ہیں کیا یہ جو روایت نقل ہوئی ہے 10 جو صحیح بخاری کی ہے، اچھا اس میں مجھے بتائیے کہ کیا حضرت عمر نے اسم اعظم کا واسطہ دیا ہے اللہ کو؟ اسم اعظم کے وسیلے سے دعا مانگی ہے؟ حالانکہ بالاجماع مسلمین اسم اعظم کے وسیلے سے دعا مانگنا جائز ہے، مستحب ہے. اچھا انہوں نے نہیں دیا نا یہاں پہ وسیلہ، تو کیا کہیں گے کہ اب جائز نہیں ہے؟ کیونکہ حضرت وہ جائز ہوتا تو انہوں نے پھر وہ وسیلہ دے دیتے. دوسری مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ اپنے نیک اعمال کا یہاں پہ وسیلہ دیا حضرت عمر نے؟ نہیں، یعنی کسی چیز کا ذکر نہ ہونا. بالاجماع مسلمین نیک اعمال کا وسیلہ دینا کیا ہے؟ یعنی کہ احسن ہے، وہ اللہ کی بارگاہ میں آپ دیں بالاجماع مسلمین، شیعہ سنی سب اس پہ. اچھا مجھے بتائیے کہ حضرت عمر نے نہیں دیا تو کیا کہیں گے؟ اس حدیث سے آپ یہ استدلال کریں گے کہ نہیں حضرت عمر نے یہ عقیدہ دیا ہے کہ اس میں اعظم کے وسیلے سے بھی دعا نہیں کرنی چاہیے کیونکہ انہوں نے تو وسیلہ نہیں دیا. اچھا انہوں نے یہ عقیدہ دیا ہے کہ آپ کو اپنے نیک اعمال سے بھی وسیلہ اختیار کرنا چاہیے کیونکہ انہوں نے تو یہ بھی یہاں پر یہ والا وسیلہ نہیں دیا. سر یہاں پر وہ اچھا اب حضرت عباس کو انہوں نے وسیلہ دیا. ایک بندہ کہے کہ انہوں نے حضرت علی علیہ السلام کے یہاں وسیلہ نہیں دیا، اس کا مطلب ہے کہ آپ حضرت عباس سے تو وسیلہ پکڑ سکتے ہیں، آپ حضرت علی سے نہیں پکڑ سکتے. کیوں؟ کیونکہ حضرت عمر نے یہ عقیدہ دیا کہ حضرت عباس ایک بندے ہیں جن سے آپ وسیلہ پکڑ سکتے ہیں. تو اب یہ کہیں گے ایسا نہیں ہوتا، قاعدے کھلی کی بات ہوتی ہے. یعنی ایک جگہ پر ایک بندہ کوئی ایک کام کرتا ہے تو وہ جو کام نہیں کر رہا ہوتا اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ کام شریعت میں جائز نہیں ہو جاتا یا وہ حرام. اس کے اپنے دلائل ہوتے ہیں، وہ اپنی جگہ چیزیں ثابت رہتی ہیں. غیر اللہ کو پکارنا، فرشتوں کو پکارنا ہم نے ثابت کیا، وہ نبی خاتم کی حدیث سے ثابت ہے.
اور باقی جتنے بھی وسیلے ہیں وہ نبی خاتم کی حدیث سے اور قرآن سے ثابت ہیں. اب حضرت عمر جب ایک وقت میں کوئی ایک کام ہی کریں گے نا، وہ سارے کام اکٹھے تو نہیں کر دیں گے نا. اور باقی جو حدیث کی شرح نکلتی ہے کہ یہ اس سے استدلال کر رہے ہیں کہ دیکھو انہوں نے نبی خاتم کو نہیں پکارا فرشتوں کو، تو وہ ان کے شارحین نے لکھ دیا نا کہ وہ اس لیے حضرت عباس کو لائے کہ وہ یہ بتانا چاہتے تھے کہ نبی خاتم کا مقام بہت زیادہ بلند ہے، حتیٰ کہ ان کی کسی رشتہ دار کا بھی وسیلے دو تو خدا تمہاری حاجت پوری کر دیتا ہے. وہ یہ شرح ہے اس کی، نہ کہ وہ نفی ہے. اس میں نفی نہیں ہے نبی کے وسیلے کی یا ملائکہ کو پکارنے کی. آگے اس کو پلے کریں. بہترین جی. ڈفرنٹ چیز تھی. آپ جب بھی کسی انجان جگہ پہ ہوں گے تو ظاہر ہے کہ جب آپ کی کوئی سواری گھومے گی یا کوئی آپ کی گاڑی پنکچر ہو جائے گی تو آپ آواز تو لگائیں گے نا کہ اللہ کے بندو آؤ میری مدد کرو. دیکھیں یہاں وہ پھر دوبارہ دھوکہ دے رہے. پیچھے انہوں نے خود بتا دیا کہ یہ فرشتوں کے بارے میں ہے. پیچھے انہوں نے خود بتایا کہ ہاں جی طبرانی میں ہے کہ یہ فرشتوں کے بارے میں، اور یہاں پر اگر خود وہ اس کو جنرلائز کر کے کیا کہہ رہے ہیں کہ نہیں وہ آس پاس کے لوگوں سے یہ مراد دینے کہ آس پاس کے لوگوں سے آپ کہیں گے، حالانکہ حدیث کی یہ لفظ نہیں. آگے چلائیں تو انشاءاللہ. آپ اس سے یہ والا مراد کیوں لے رہے ہیں؟ اگر اس طرح کی چیز کو صحیح بھی مانا جائے، ہمارے نزدیک تو یہ چیزیں قرآن و سنت میں فٹ ان نہیں بیٹھتی. اگر کوئی بیٹھتے بھی ہیں تو اس تعویل کے ساتھ جو میں بیان کر رہا ہوں. ہزاروں آیات اور سینکڑوں حدیث کی مقابلے پر یہ پکڑ کے یہ روایت لے آنا تو ظلم کی انتہا ہے. دعا صرف اللہ ہی سے، میرا لیکچر آپ دیکھ لیں، دعا صرف اللہ ہی سے. یہاں ان کی ویڈیو ختم ہو گئی ہے. اچھا اب انہوں نے کیا کہا کہ ہمیں تو بھائی کوئی چیز مجبور نہیں کرتی کہ ہم اس چیز کو مان لیں جو کس کے خلاف ہے، قرآن کے خلاف ہے، جو حدیث کے خلاف ہے. ہم نے آپ کو بتا دی یہ بات کہ قرآن اور حدیث کے خلاف اگر ہے تو وہ محدثین کے نزدیک نہیں ہے. دوسری چیز یہ ذرا شاہ صاحب اسکرین شو کیجیے گا، یہ میں آپ کو یہاں پر کتاب دکھاتا ہوں. انہوں نے جو آخر میں بات کی کہ ہمیں کوئی چیز مجبور نہیں کرتی ہے، تو ہم نے بتایا کہ نہیں وہ آپ کے محدثین کا آپ نے بتانا ہے نا، انہوں نے کس چیز نے مجبور کیا تھا آپ نے وہ بتانا ہے. ہمیں اپنا نہیں آپ ان کا مین پوائنٹ تو پھر فتویٰ محدثین پہ لگتا ہے. ٹھیک ہے انہوں نے کیا مجبور کیا ہاں کہ قرآن اور یہ حدیث کے خلاف انہوں نے اس چیز کو کیوں اٹھاؤ. یہ دیکھیں یہ کتاب ہے علامہ محمد بن محمد جزری صاحب کی الحسن الحسین. یہ کتاب ہے، ترجمہ ہے اس کا. آگے دیکھیں یہ مقدمہ لکھتے ہیں، یہ خود اپنی کتاب کا مقدمہ جب لکھتے ہیں اس میں یہ فرماتے ہیں کہ میں نے خیر خواہی کا ارادہ کیا اور صحیح احادیث سے انتخاب کر کے ہر شدت اور سختی کے مقابلے کے لیے اس کو سامان ڈھال بنایا. وہ فرماتے ہیں کہ میں نے کیا کیا ہے کہ اس کتاب میں جو حدیثیں لکھی ہیں وہ کون سی ہیں، میں نے صحیح احادیث میں سے حدیثوں کا انتخاب کیا. ٹھیک ہو گیا. اگلے صفحے پر ہم چلے جاتے ہیں. اگلے صفحے پر وہ دوبارہ الگ الفاظ کے ساتھ اس بات کو لکھتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ باوجود اختصار کے میں نے کسی بات سے متعلق کوئی صحیح حدیث ایسی نہیں چھوڑی جس کو اس میں درج نہ کیا ہو. یعنی اس کتاب میں نے جو بھی حدیثیں درج کی ہیں وہ کون سی ہیں؟ یہ صحیح حدیثیں. سر یہ جزری صاحب فرما رہے ہیں. اچھا نمبر 3 ہو گیا. یہ بہت بڑے عالم ہیں، ان کا تعارف کرانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ تیسرا صفحہ اس کا میں آپ کو دکھاتا ہوں. پھر دوبارہ یہ کیا ریپیٹ کرتے ہیں جملہ، یہ کہتے ہیں کہ یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ مجھے امید ہے کہ اس کتاب میں جمع کی گئی تمام احادیث صحیح ہیں، 3 مرتبہ کسی قسم کا تردد باقی نہ رہا. یعنی ایک مؤلف ہے جزری، خود محدث ہے. اس کو آپ یہ نہ سمجھیں کہ کوئی عام بندہ ہے، اس کو حدیث کی پہچان، ان کی آپ کتابیں جا کر دیکھیں، انہوں نے کتابیں کس کس عنوان پر کیسی کیسی لکھی ہیں، ان کا تعارف آپ پڑھیں. وہ 3 جگہ اپنے مقدمے میں لکھتے ہیں کہ بھائی اس کتاب میں جو حدیث ہے وہ صحیح حدیث لکھی ہے. اب دیکھیے جی صفحہ نمبر جب 169 پہ پہنچے، سر کون سی حدیث انہوں نے لکھ دی؟ انہوں نے لکھ دی کہ جب جانور آپ کا بھاگ جائے تو کیا کہا کرو، اعینونی یا عباد اللہ رحمکم اللہ. یہ ایاک نستعین آپ پڑھتے ہیں نا، ایاک نستعین اون سے نکلا ہے نا، ایاک نستعین، یہ سیم وہی لفظ ہے. اعینونی یا عباد اللہ، اے اللہ کے بندو میری مدد کرو. نیچے فرماتے ہیں یا عباد اللہ اعینونی یا عباد اللہ اعینونی یا عباد اللہ اعینونی، اے اللہ کے بندو میری مدد کرو. اور نیچے یہ جو لکھا ہوا ہے مترجم نے جو حاشیہ لگایا اس پہ، یہ جو پہلا جملہ ہے کہ یہ دعا نہایت مجرب ہے، یہ خود علامہ جزری کا کلام ہے. یعنی جو عربی آپ تصریح پڑھیں گے یہ ان کا کلام. 2 چیزیں علامہ جزری اس میں فرماتے ہیں کہ میں جو اس کتاب میں حدیثیں لکھوں گا وہ تکرار کے ساتھ اور اصرار کے ساتھ یہ بات فرماتے ہیں کہ میں صحیح حدیثیں لکھ رہا ہوں. دوسری چیز وہ اس حدیث کو لکھ کر مزید اس پر تاکید کرتے ہیں کہ بھائی یہ حدیث اتنی صحیح ہے کہ اس پر تجربہ کیا گیا ہے، اور واقعہ ہی یہ حدیث جیسے اس کا متن تھا کہ مدد کی جاتی ہے، تجربے میں ہم نے یہی پایا ہے کہ ہماری مدد کی گئی ہے. سر ہمیں یہ بتایا نا کہ یہ جزری صاحب کو کس چیز نے مجبور کیا تھا. یہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو کسی نے مجبور نہیں کیا، تو ہمیں بتایا نا ان کو کون مجبور کرتا تھا جا کے، ان کو کون کہتا تھا کہ ایاک نستعین کے وائلیشن کر دیں، قرآن کے خلاف حدیثوں کو لے لیں، دور کی کتابوں سے حدیثیں لے لیں. اب میں آپ کو اس کے بارے میں بس آخری حوالہ دکھاتا ہوں. یہ دیکھیں نیچے کتاب ہے فتاوی علمیہ المعروف توضیح الاحکام، حافظ زبیر علی زئی صاحب، شیخ صاحب، ہاں جی جلد نمبر 2 ہے، شیخ صاحب ہے یہ جی. یہ تنبیہ میں فرماتے ہیں کہ جس راوی پر بعض محدثین کی جرح ہو اور جمہور محدثین نے اسے ثقہ اور صدوق قرار دیا ہو،
ایسا راوی ضابط ہونے میں کمی کی وجہ سے حسن الحدیث ہوتا ہے، اور اس کی حدیث حسن لذات ہی ہوتی ہے۔ صحیح اور حسن لذات ہی دونوں حدیثیں حجت ہے۔ پہلی چیز آپ نے سمجھ لی، وہ کیا فرماتے ہیں کہ جو حدیث سندن حسن بھی ہوتی ہے وہ حدیث صحیح کی طرح کیا ہوتی ہے، حجت ہوتی ہے۔ اور ہم نے یہ سابقہ نشست کے اندر ابھی جزری صاحب کا بھی حوالہ دکھا دیا، اور اوپر محققین کا حوالہ، اور سابقہ نشست میں ہم نے آپ کو بتایا کہ وہ جو حدیث ہے کہ غیر اللہ کو آپ پکارا کرو، فرشتوں کو آپ پکارا کرو جب آپ کو مدد چاہیے، وہ حدیث کیا ہے؟ سندن حسن سند کی ہے وہ حدیث۔ امام البانی تک اور غلام مصطفیٰ زہید تک سب نے اس کو حسن کہا، یعنی کہ وہ حجت ہے۔ آگے یہ فرماتے ہیں کہ علم الروایہ کی ایک شاخ علم الدرایا ہے۔ جدید دور میں بعض متجددین اور منکرین حدیث کا علم الروایہ کو علیحدہ اور علم الدرایا کو علیحدہ قرار دے کر صحیح احادیث کو قرآن مجید یا بعض الناس کی عقل وغیرہ کے خلاف سمجھ کر رد کر دینا باطل اور مردود ہے۔ یہ فرماتے ہیں کہ جو حدیث صحیح ہو جاتی ہے، صحیح کی دو قسمیں ہیں نا، ایک سند کے لحاظ سے صحیح ہو جاتی ہے، متن کے لحاظ سے، اور ایک ہوتی ہے حسن ہو جاتی ہے۔ وہ فرماتے ہیں یہ دونوں حدیثیں حجت ہوتی ہیں۔ اب جو حدیث وہ فرما رہے ہیں حجت ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ بعض منکرین حدیث یہ کام کرتے ہیں۔ یہ کام منکرین حدیث کا ایسا کیا کرتے ہیں ان کے نزدیک؟ یعنی میں صرف ابھی حافظ زبیر صاحب کے منہج کی بات کر رہا ہوں، کیونکہ ان کے وہ شیخ ہے نا، میں ابھی شیعہ منہج کے لحاظ سے بات نہیں کر رہا، ابھی ان کے لحاظ سے باتیں ہو رہی ہے۔ مطلب ہے کہ مرزا صاحب کے شیخ جو ہیں وہ مرزا صاحب کو مردود کہہ رہے ہیں، ان کی بات کو مردود ہو گئی، ان کی بات باطل ہو گئی۔ وہ کہہ رہے نہیں، وہ کہہ رہے ہیں یہ منکرین حدیث کا عمل، یہ وہ کہہ رہے ہیں یہ تو منکرین حدیث کرتے ہیں کیا؟ وہ کہتے ہیں نہیں یہ پھر قرآن کے خلاف ہے، نہیں یہ پھر عقل کے خلاف۔ انجینئر صاحب کی میسا بھائی آپ نے پوری ویڈیو سنی، انہوں نے اس حدیث پر کیا ڈسکس کی؟ نمبر 1 کیا کہا؟ یہ قرآن کے خلاف ہے، دلیل کوئی نہیں دکھا، قرآن کے خلاف ہے۔ نمبر 2 انہوں نے کیا کہہ دیا؟ انہوں نے کہا نہیں پھر دیکھیں نا، پھر وہ یہ تو عام بازار میں ہم بھی کہہ دیتے ہیں، نہیں پھر وہ دیکھیں نا وہ اوپر سورج ہے، پھر سورج کو تو ہم یعنی عقلی دلیلیں دے رہے ہیں نا۔ حافظ صاحب فرماتے ہیں کہ جب حدیث صحیح ہو جاتی ہے، اور ہم نے بتایا وہ حدیث صحیح ہے، اور انجینئر صاحب نے اس کی سند پر کوئی کلام نہیں کیا، ایسا نہیں کہا کہ سند ضعیف ہوگی۔ وہ فرماتے ہیں کبھی کہتے ہیں جی میرے نزدیک قرآن کے خلاف ہو گئی ہے، کبھی کہتے ہیں نہیں پھر عقلی طور پہ تو یہ چاند ہے، تو یہ سورج ہے، تو ان کو پکارو۔ اور حافظ صاحب یہ فرماتے ہیں زبیر علی زئی جن کے تعارف سے وہ سب کچھ آج کل حدیثوں پر حکم لگا رہے ہوتے ہیں، وہ فرماتے ہیں یہ تو منکرین حدیث کا یہ عمل ہوتا ہے کہ وہ جناب کیا کرتے ہیں، حدیث صحیح ہو جاتی ہے اور اس کو وہ قرآن کے خلاف کہہ دیتے ہیں یا عقلوں کے خلاف کہہ کے اس کو وہ فرماتے ہیں یہ باطل اور مردود قول۔ اور پیچھے ہم نے ان کا یہ قول پڑھا تھا، حافظ صاحب نے کہا تھا کہ یہ گمراہی ہے، یہ جو روش ہے نا یہ گمراہی کی روش ہے۔ تو یہ سر مختصر آج کا جو ہم نے تبصرہ کیا وہ یہ ہو گیا کہ انجینئر صاحب نے نہ تو سند پر کوئی اشکال کیا اور نہ ہی یہ بتایا کہ 1400 سال میں کن کن ہمارے محدثین نے، مفسرین نے، شارحین نے ان حدیثوں کو قرآن کے خلاف قرار دیا، اور کتمان حق انہوں نے یہ کیا کہ وہ لوگوں کو یہ تاثر دے رہے ہیں کہ یہ دور کی کتاب میں ہے، یہ قرآن کے خلاف ہے، تاکہ لوگ سمجھیں کہ شاید علماء نے قبول نہیں کیا اس حدیث کو۔ انہوں نے لوگوں کو یہ تک نہیں بتایا کہ ہمارے علماء نے اس حدیث کو قبول کیا ہے سندن، نمبر 2 انہوں نے اس حدیث کو متنن قبول کیا ہے۔ یعنی انصاف کا تقاضا تو یہ تھا نا کہ وہ یہ بتاتے کہ ہمارے علماء اس حدیث کو سند اور متن کے لحاظ سے قبول کرتے ہیں اور اس پر باقاعدہ عمل کرتے ہیں، ہاں میرا موقف یہ ہے۔ لیکن انہوں نے اپنے موقف کو صرف پیش کیا اور باقی سب کچھ چھپایا، اور اس انداز میں کبھی کہتے ہیں دور کی کتاب میں، کبھی کہتے ہیں قرآن کے خلاف۔ تو جو عام آدمی ہے جو اپنے آپ کا نعرہ تو لگاتے ہیں نا آج کل، ہم کتابی ہیں لیکن کتابیں کون پڑھ رہا ہے ان میں سے، وہ ان کی بات سن کے یہ تاثر لے رہے کہ یہ تو پھر ہمارے علماء قرآن کے خلاف مانتے ہیں اس حدیث کو، یہ تو پھر دور کی کتاب میں ہمارے علماء تو مان ہی نہیں رہے ہیں۔ تو یہ انہوں نے خیانت کی ہے، کتمان حق کیا ہے، اور یہ شریعت میں جائز نہیں ہے۔ نبی خاتم کی آپ کو حدیث آ گئی تو آپ کا کیا کام ہے کہ نبی خاتم کا جب فرمان آ جاتا ہے تو آپ اس کو قبول کریں۔ اگر آپ کسی اصول پر اس کو رد کر رہے ہیں تو وہ پھر اصول ایسا نہیں کہ آپ خود ساختہ اصول بنا کر اپنے ایک شاذ قول آپ بتا دیں لوگوں کو، بلکہ وہ بھی ایک اصول ہے کہ آپ کس طرح رد کریں، کہ آپ بتائیں کہ ہمارے محدثین نے کن اصولوں پر اس کو ٹھکرایا ہے، کن کن لوگوں نے ٹھکرایا ہے، تاکہ لوگ سمجھ جائیں کہ جو اس فیلڈ کے متخصصین تھے، جو اس فیلڈ کے ماہر تھے، ان لوگوں نے اس حدیث پر یہ کام کیا۔ لیکن میسا بھائی ہم نے دیکھا کہ جو اس فیلڈ کے ماہر ہیں نا، حدیث کی فیلڈ کے، ان سب نے اس حدیث کی سند کو بھی مانا ہے، اس کے متن کو بھی مانا ہے۔ جو ماہر تھے اس فیلڈ کے انہوں نے انکار نہیں کیا۔ بہترین ہو گیا، بہترین ہو گیا۔ میرے خیال سے 50 منٹ کا کلپ کافی ہے، کیوں ثاقب شاہ صاحب؟ جی بالکل زبردست ہو گیا، زبردست ہو گیا۔ پہلے آخر میں کچھ بات کروں گا تو آپ نے کوئی بات کرنی ہے تو پہلے کر لیں۔ ہاں آپ بھی شاہ صاحب، آپ بھی پوری ویڈیو پر جو ہے آپ مختصر جو تبصرہ کرنا چاہیں، پھر وہ میسا بھائی انشاءاللہ انہوں نے بھی چونکہ یہ ویڈیو ابھی سنی، باقی جو چیزیں رہ گئی ہیں وہ ہم کل مینشن کریں گے۔ صبح انشاءاللہ ہمارا پروگرام ہے اسی چینل پہ ہوگا، وہ ہوگا پاکستان کی تقریباً 10 بجے۔ جی وہ تو انشاءاللہ کر دیں گے، میں اناؤنس کر دوں گا، آپ اپنے طور پہ کوئی تبصرہ انشاءاللہ پیش کریں۔ نہیں طاہر بھائی نے بہترین بات کر دی ہے تو اب کوئی ضرورت نہیں رہے گی میری کو میں مزید ایڈیشن کر دیا آپ نے۔
ٹھیک ہے، مجھے بس 1 منٹ دیجیے گا. سب سے جی پہلے تو بھائیوں سے گزارش ہے کہ شاہ صاحب انشاءاللہ سید ثاقب شاہ صاحب اللہ تعالیٰ کی توفیقات خیر میں اضافہ کرے، یہ پلے لسٹ بنا دیں گے. کل والا بھی پروگرام اور آج والا بھی پروگرام، یہ دونوں آپ کو پلے لسٹ میں مل جائیں گے مکہ مدینہ چینل پر انشاءاللہ. اور وہ جو ہے پلے لسٹ میں پہلا پارٹ جن بھائیوں نے نہیں دیکھا وہ پارٹ لازمی دیکھیں. ہم اس لیے آپ کو نہیں کہہ رہے کہ ہمیں کچھ سبسکرائبر یا ویوز چاہیے، صرف آپ کے لیے کہہ رہے ہیں. بالخصوص جو ہمارے علی بھائی کے اسٹوڈنٹس ہیں ان سے گزارش ہے کہ ہمارا مقصد کو علی بھائی کو ایکسپوز کرنا یا ان کو بے عزت کرنا یا یہ مقصد نہیں ہمارا مقصد ہے کہ وہ جو علمی خیانت کرتے ہیں اور بعد میں جب آپ تشیع کے سامنے آتے ہیں اور آپ کو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو پہلے ہی آپ ان استدلال کو دیکھیں اور علی بھائی کے سامنے ان چیزوں کو رکھیں. تو بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے اور جعفر بھائی کی اللہ تعالیٰ توفیقات خیر میں اضافہ کرے کہ کتنے احسن انداز میں اور خوبصورت اور محبت کے ساتھ انہوں نے علمی طریقے سے ان کا رد کیا. تو بہرحال یہ ہے کہ انشاءاللہ مزید بھی اس ٹاپک کے ریلیٹڈ شاہ صاحب مزید بھی اس ٹاپک کے ریلیٹڈ ویڈیوز بنیں گی اب اور بھی جی انشاءاللہ تعالیٰ اسی ٹاپک پر ویڈیو بنے گی 4-5. ٹھیک اور ہوگا. مصطفی بھائی میں آپ کے توسط سے یہ بھی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ جس بھائی کے جو سوال ہوں اس عنوان پر جو دیکھ رہا ہو یہ ویڈیو سن رہا ہو تو ٹھیک وہ ہے کمنٹ میں یا ہم لوگوں میں سے کسی کو اگر جانتا ہے تو اس تک وہ سوال پہنچائے تو ہم انشاءاللہ سب سوالوں کو اس سیریز کے اندر ایڈریس کریں گے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ. سب بہترین کے ہو گیا جواب دیں گے. بہترین ہو گیا. ایک سیریز ہم ایسے کر لیں گے نا جس میں ہم صرف سوال لے لیں گے، تو آپ اپنا سوال کامنٹس کے اندر لکھ سکتے ہیں، کامنٹ سے ہم آپ کا سوال اٹھا لیں گے. تو وہ ٹھیک ہے پھر آخری انشاءاللہ نشست ہم کریں گے سوال و جواب انشاءاللہ. وہ جس کا جو سوال ہوگا ہم ضرور اس کا جواب دیں گے. جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں علم دیا نہیں معلوم ہوگا تو کسی سے پوچھ کے انشاءاللہ بتا دیں گے. بہترین ہو گیا بہترین ہو گیا. اسی کے ساتھ جی آپ سے اجازت چاہیں گے. اللہ تعالیٰ آپ سب کی توفیقات خیر میں اضافہ کرے اور ہمیں پیار اور محبت سے اور اخلاقیات سے دین کو سیکھنے کی اور سکھانے کی توفیق دے. السلام علیکم، جزاک اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اپنا منشور ہم نوکر زہرا سب اللہ کے ہیں مشہور.